مجھے نجات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ ریڈیو کے ایک پروگرام میں نے ایک چھوٹے لڑکے کا ذکر کیا تھا۔ وہ لڑکا آکسفورڈ کے بڑے ڈاکخانے کے باہر کھڑا تھا۔ آمد و رفت بڑے زوروں پر تھی۔ وہ کبھی اس طرف دیکھتا اور کبھی اس طرف۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں سڑک پار کرنے کے لیے کسی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ کچھ خوف زدہ سا ہوا، مگر اس نے اپنا چھوٹا سا کامتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ہاتھ کسی پرندے کے پر کی طرح پھڑک رہے تھے۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، مگر اس کے سامنے صرف یہ سوال تھا کہ اسے کوئی ایسا ہمدرد ملے جس پر وہ اعتماد کر سکے۔ یہ کتابچہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے جنہوں نے اگرچہ خداوند یسوع کی طرف کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے ہیں، مگر انہوں نے اس پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ان کا شخصی نجات دہندہ ہے۔ کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں تو کتابچہ نمبر 2 مسیح کو کیسے قبول کروں پڑھیے۔ آپ کہیں گے، اگرچہ میں نے بے حد کوشش کی ہے کہ خداوند یسوع کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دوں، مگر ابھی تک بہت کچھ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں۔ میرے دل میں بے شمار شکوک ہیں اور مجھے کئی ایک مشکلات درپیش ہیں۔ اگر یہ حالت ہے تو آپ کو چند ایک حقیقتوں کے سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ نئی زندگی۔ پولس رسول نے کہا، اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17-18 آیت۔ پہلا، نیا رشتہ۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، خدا انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے۔ لہٰذا خدا ہمارے لیے فرضی اور دور دراز بیٹھا ہوا خالق نہیں، بلکہ مسیح کی معرفت ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہم اسے آسمانی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعے سے ہم اپنی خواہشات اور فکریں اس کے آگے رکھتے ہیں۔ رومیوں 8واں باب 14-17 آیت۔ دوسرا، نئی زندگی۔ یوحنا 3 باب 3 آیت میں نئی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول کہتا ہے، ہمیں اس کے وسیلے سے ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت۔ صرف آسمان پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بھی ہم ابدی زندگی سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، نئی منزل مقصود۔ ابدیت میں فردوس اور دوزخ صرف 2 ہی انجام ہیں، اور مسیح کے طفیل ہمارے لیے فردوس یقینی ہے۔ متی 7واں باب 13-14 آیت۔ لہٰذا اگر آپ نے خداوند مسیح کو قبول کر لیا ہے تو ابدیت کے انجام اور دنیا کی موجودہ ہولناک حالت کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کو مسیح کے لیے جیتنے کی کوشش کریں۔ ملاحظہ فرمائیں، کتابچہ نمبر 6 مسیح کی کیسے گواہی دوں۔ چوتھا، نیا دوست۔ بے شک دوستی کے معاملے میں آپ کو بہت سے عجیب و غریب تجربات ہوئے ہوں گے، مگر خداوند یسوع کی دوستی سب سے فرق ہے۔ لہٰذا خداوند یسوع سے گہری شخصی رفاقت رکھنا مسیحی زندگی کا مرکز ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے یہ دوستی بڑھتی اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 15ویں آیت۔ ممکن ہے ابھی تک آپ اپنے احساسات کے لیے فکر مند ہوں، مگر ان پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دانت کی درد، موسم کی خرابی اور بے خوابی وغیرہ کی تکلیفوں سے ہم پریشان ہو سکتے ہیں، مگر شیطان چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ بدلتے ہوئے احساسات کا شکار رہیں۔ نیا یقین۔ حقائق، ایمان اور احساسات ایک دیوار کے سائے میں اکٹھے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے۔ جب تک ایمان کی نظریں سیدھی اپنے آگے حقائق پر تھی، سفر اچھا کٹتا رہا، مگر جب ایمان نے پیچھے مڑ کر احساسات کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ ڈگمگانے لگا۔ اگرچہ یہ تمثیل بالکل طفلانہ سی ہے، مگر اس میں حقیقی روحانی صداقت پائی جاتی ہے۔ یہاں 5 حقائق ایسے ہیں کہ جن سے آپ کو یقین اور دلی تسلی ہو جائے گی کہ مسیح حقیقت میں آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے۔ پہلا، صلیب پر مسیح کا مکمل کام۔
صلیب پر ہمارے جلالی خداوند نے بڑی اذیت برداشت کر کے اپنی جان قربان کی اور چلا کر کہا تمام ہوا۔ یہ فتح کا نعرہ تھا، مطلب ہے کفارے کا کام تکمیل کو پہنچا۔ مسیح واحد درمیانی ہے، اسی نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کی اور اس طرح ہم گناہ گاروں کے لیے نجات کی راہ کھولی ہے۔ احتیاط سے پہلا تموتیس دوسرا باب 5ویں آیت، پہلا پترس دوسرا باب 24ویں آیت اور تیسرا باب 18ویں آیت، یسایہ 53 باب 6 آیت اور عبرانیوں 10واں باب 19 سے 23 آیت کا مطالعہ کریں۔ ان کے علاوہ اور بھی آیات جو آپ کو ملیں ان میں ملا لیں۔ ان کے مطالعے سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مسیح نے آپ کے گناہوں کا کفارہ اپنی جان دے کر دیا ہے، یوں اس نے آپ کی نجات کا بندوبست کیا ہے۔ مسیح کا ہمارے گناہوں کے لیے مرنا مسیحی تعلیم کی بنیاد ہے، جو کہ کافی اور مکمل قربانی ہے۔ یہ قربانی ہمارے لیے ایک ہی مرتبہ اور ہمیشہ کے لیے صلیب پر مسیح نے پیش کی۔ عبرانیوں 9 باب 26 سے 28 آیت۔ دوسرا، مسیح کا وعدہ۔ صلیب کی بدولت خدا ہمیں قبول کرتا ہے، اور مسیح کا وعدہ سب کے لیے ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کی معرفت خدا کے پاس آئیں تو ہم قبول کیے جائیں گے۔ یسوع نے کہا، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا۔ مکاشفہ 3 باب 20ویں آیت۔ ایک چینی طالب علم سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ وعدہ سن کر مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ مسیح نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14 باب 6 آیت۔ چینی طالب علم نے کہا، یسوع نے یہی کہا ہے، وہ خدا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یسوع نے کہا، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یوحنا 6 باب 37ویں آیت۔ اب یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں اور مسیح کے بڑے بڑے وعدوں پر نشان لگائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیوں 10واں باب 17 آیت۔ تیسرا، ہمارا مسیح کو قبول کرنا۔ مسیح کی صلیب اور اس کے وعدے ہماری نجات کی بنیاد ہیں، مگر ہمیں اس کی مہیا کردہ نجات کو ایمان سے قبول کرنا ہے۔ صرف اپنے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی بدولت ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرتے ہیں، کیونکہ کتاب مقدس صرف یسوع مسیح کا نام ہمیں بتاتی ہے کہ اسی پر ایمان لانے سے بنی آدم نجات پا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے روبرو اقرار کیا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر مرا، اور آپ نے اس کا اپنے دل میں خیر مقدم کیا ہے۔ مکاشفہ 3 باب 20ویں آیت اور یوحنا 1 باب 12ویں آیت۔ چوتھا، زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اب آپ کا رویہ بھی بدل چکا ہے، یعنی اب بائبل کے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، اب دعا بھی کرتے ہیں، گرجا گھر جاتے ہیں اور مسیح کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری پہلی آیت 2 کرنتھیوں 5واں باب 17 آیت ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہوتی جاتی ہے۔ خدا نے اپنی نئی خواہشوں کے ساتھ ہمیں نئی طبیعت بخشی ہے۔ برائے مہربانی رومیو 6 باب 6 آیت سے 11ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ پانچواں، روح القدس کی باطنی تسلی۔ خدا کے مقررہ وقت پر روح القدس آپ کو باطنی تسلی دیتا ہے کہ آپ واقعی یسوع کے شاگرد ہیں اور حقیقی معنوں میں خدا کے فرزند ہیں۔ رومیوں 8واں باب 16ویں آیت۔ نیا رفیق۔ ایک دفعہ پھر یاد کریں کہ یہ نئی زندگی خداوند یسوع کے ساتھ گہری شخصی رفاقت پر مرکوز ہے۔ یہاں چند طریقے بیان کیے گئے ہیں جن سے یہ رفاقت گہری ہوتی ہے۔ پہلا، مسیح بائبل میں آپ سے کلام کرتا ہے۔
ہر روز بائبل کا کچھ حصہ پڑھیں۔ آخر میں دیے گئے بائبل کے 5 وردوں کے بعد یوحنا، مرکس اور افسیوں دوسرا باب پہلی 10 آیات، لوکا 24واں باب 13 آیت سے 35 آیت تک، یوحنا باب 4، فلپیوں باب 3، زبور 23، لوکا 23واں باب 33 آیت سے 45 آیت، یوحنا باب 10، پہلا پطرس باب 5 اور فلپیوں باب 9 کا مطالعہ کریں۔ تہیہ کریں کہ آپ بائبل کا ہر روز مطالعہ کریں گے۔ پاک کلام کے وسیلے سے خداوند یسوع کی آواز سنیں جو زندہ کلام ہے۔ دوسرا، یسوع سے دعا میں کلام کریں۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نجات دہندہ سے جسے آپ نے حال ہی میں پایا ہے ہم کلام ہوں۔ آپ کی رفاقت بائبل میں اس کے کلام کرنے اور آپ کے کلام کرنے سے اور گہری ہوگی۔ دعا وہ پکار ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس پکار کے 3 پہلو ہیں: الف اقرار، بے یادگاری، جیم آپ خود۔ الف اقرار، خدا کے ساتھ حساب صاف رکھیں۔ اگر آپ سے کوئی لرزش یا گناہ ہو جائے تو اسے فوراً بتائیں اور معافی کے لیے التماس کریں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں سے 9ویں آیت کا حق جتائیں۔ بے یادگاری، مسیح کی صلیبی موت کو یاد رکھیں۔ اس سے آپ گناہ سے بچیں گے، لہٰذا آپ خداوند کا شکر کرنا چاہیں گے جو آپ کے لیے ہوا۔ آپ اس کی تمجید اور حمد کریں گے اور اس کی ذات اور نعمتوں کے لیے اس کے شکر گزار ہوں گے۔ اس سے آپ کی دعائیں رسمی اور دکھاوے کی نہیں رہیں گی۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 14ویں آیت۔ جیم آپ خود، اب اس کے پاس اپنی ضروریات اور مسائل اور اسی طرح اپنے خاندان اور دوستوں کی ضروریات اور مسائل بھی لائیں۔ بعین ہی اپنا کام اپنی کلیسیا اور دوسرے لوگوں کو بھی جنہیں آپ خداوند یسوع کے پاس لانا چاہتے ہیں پیش کریں۔ آپ کی دعا مفصل اور ایمان سے ہو۔ یوحنا 14واں باب 13ویں آیت۔ تیسرا، دوسروں کو مسیح کی بابت بتائیں۔ رومیوں 10واں باب 9ویں آیت میں آتا ہے کہ مسیح کا اقرار کیا جائے۔ اپنے قریبی دوستوں کو بتائیں کہ آپ نے مسیح کو پا لیا ہے۔ ان کا رد عمل مختلف ہوگا۔ زیادہ واز نہ کریں، بلکہ انہیں یہ سمجھائیں کہ آپ کے نزدیک یسوع کا کیا مفہوم ہے۔ پھر ان کے لیے دعا کریں، خواہ وہ دعا لمبے عرصے کے لیے ہی کیوں نہ کرنی پڑے، یہاں تک کہ وہ بھی مسیح کو پا لیں۔ چوتھا، مسیح کے پیروکاروں کے قریب رہیں۔ اعمال 2 باب 47ویں آیت میں آتا ہے، جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ جب اس نے ہمیں نادیدنی کلیسیا میں ہم کو ملا دیا ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بلکہ حق ہے کہ ہم بھی ظاہری کلیسیا میں مقامی طور پر اپنے آپ کو شامل کریں، کلیسیائی سرگرمیوں میں پورا حصہ لیں، خداوند کے حکم کو یاد رکھیں اور پاک شراکت میں شرکت کریں اور اس کے گواہ ہوں۔ اعمال پہلا باب 8ویں آیت۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے حلقے کے پاسبان سے ملیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ مدرجہ بالا باتیں آپ کے فوری عمل کے لیے لکھی گئی ہیں۔ مفصل طور پر کتابچہ نمبر 4 مسیحی زندگی میں کیسے ترقی کروں میں بیان کی گئی ہیں۔ اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ عبرانیوں 12واں باب پہلی دوسری آیت۔ روزانہ کے لیے بائبل کے 5 مطالعے۔ یہاں بائبل کے چند ایک سادہ مطالعے آپ کو روزانہ مطالعے کی عادت ڈالنے کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔ روحانی ترقی کے لیے
یہ بہت مفید ثابت ہوں گے۔ پہلا دن، ورد یوحنا پہلا باب پہلی 14 آیات۔ نیا رشتہ، اس عبارت کو یوحنا کی انجیل کا پیش لفظ کہا جاتا ہے۔ اس میں یسوع کو خدا کا کلام آیت 1، جہان کا خالق آیات 3 اور 10، زندگی آیت 4 اور نور آیات 4، 5، 9 بتایا گیا ہے۔ یہاں مسیح یسوع کو اپنے پورے جلال، قدرت اور الوہیت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب آیت 14 کا مطالعہ کریں۔ مسیح کی بیت لحم میں پیدائش کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا جلال کامل طور پر یسوع کی فروتن اور پاکیزہ زندگی میں ظاہر ہوا ہے۔ اب جتنا زیادہ یسوع کے کاموں اور کلام کا مطالعہ کریں گے، اتنا ہی آپ کو اس کی زیادہ واقفیت ہوگی اور آپ اس کے نور سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ آیت 9۔ اب آیت 13 کا مطالعہ کریں۔ یسوع کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے سے آپ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اس آیت کو حفظ کریں اور مکاشفہ تیسرا باب 20 کا اس کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اس میں آیت 12 کے لفظ قبول کی وضاحت کی گئی ہے۔ دعا۔ قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ یسوع کو نجات دہندہ قبول کرنے سے میں تجھے اپنا آسمانی باپ کہہ کر پکار سکتا ہوں۔ میں اس نئے رشتے کے لیے تیرا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تیرے نام کے لائق چال چل سکوں۔ یسوع مسیح کی خاطر، آمین۔ رسمی طور پر نہیں، بلکہ دل سے خداوند کے حضور دعا مانگیں۔ دوسرا دن، ورد یوحنا تیسرا باب پہلی 17 آیات۔ نئی زندگی۔ یہ ایک ایسا باب ہے جس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج خاص طور پر صرف 4 آیات کا مطالعہ کریں۔ آیت 6 میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ جسمانی زندگی ہمیں والدین سے ملتی ہے۔ صرف خدا ہی ہمیں ابدی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ آیت 16 میں بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی یسوع پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب 11-12 سے مقابلہ کریں۔ آیت 11 میں خداوند یسوع کے متعلق گواہی ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ جو کچھ اس کے متعلق جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ ملاحظہ کریں رومیوں 10واں باب 9 آیت۔ دعا۔ خداوند یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنی جان صلیب پر دی تاکہ میں تجھے اپنا نجات دہندہ جان کر ابدی زندگی کا وارث بنوں۔ آمین۔ خیال۔ یسوع میرے لیے موت کی تاریکی میں سے گزرا تاکہ مجھے ہر ایک سایہ کی وادی میں روشنی دے اور میں چلنے کے قابل ہو سکوں۔ زبور 23 چوتھی آیت۔ تیسرا دن، ورد دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 14 سے 18 آیت۔ نئی روشنی۔ دوسری چیزوں کے علاوہ بائبل ہمارے لیے 3 کام کرتی ہیں۔ آیت 15، یہ مسیح پر ایمان لانے سے نجات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آیت 16، یہ زندگی کی پاکیزگی یا مسیح کی پیروی کے لیے ہماری ہدایت کرتی ہے۔ آیت 17، یہ خدا کی خدمت کے لیے ہمیں کمر بستہ کرتی ہے۔ لوکا باب 24 میں آتا ہے کہ یسوع نے اپنے حواس باختہ شاگردوں کے ذہن کو کھولا۔ آیت 45، اس نے نوشتوں کا بھید ان پر کھولا۔ آیات 27 اور 32، اس نے انہیں سمجھایا نہ صرف نئے عہد نامے میں بلکہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ آیات 27 اور 44، کلیسائی وعظ اور ہفتہ وار مطالعہ جس کا بعض کلیسیوں میں رواج ہے، بائبل کی تفسیر کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے ہیں، مگر ہر ایک مسیحی کو
اپنے طور پر خود بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج کا ورد اس بات کی مزید تائید کرتا ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے۔ مرکس 7واں باب 10ویں آیت سے 13ویں آیت۔ نوشتے الہامی ہیں، آیت 16۔ اس پر پطرس کی تشریح بھی ملاحظہ کریں۔ دوسرا پطرس پہلا باب 21ویں آیت۔ اس میں شک نہیں کہ الہام ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، تاہم مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ جتنی باتیں نجات کے لیے ضروری ہے وہ سب کتاب مقدس میں مندرج ہیں۔ کتاب مقدس سے ہماری مراد عہد عتیق اور عہد جدید کی وہ کتابیں ہیں جن کے مستند ہونے میں کلیسیا کو کبھی شک نہیں ہوا۔ اپنی بائبل کا مطالعہ دعا، بھروسے، تابع فرمانی، باقاعدگی اور امید کے ساتھ کریں۔ آیت 16 کو حفظ کریں۔ دعا: اے خداوند، تو میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ زبور 119 18 آیت۔ آمین۔ چوتھا دن ورد یوحنا 15واں باب پہلی آیت سے 16ویں آیت تک۔ نئی دوستی۔ یسوع نے کہا، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ آیت 14۔ یسوع کی رفاقت مسیحی زندگی کا سب سے بڑا شرف ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ذیل میں اس کے 6 مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا، بے روک ٹوک شراکت۔ آیت 4۔ مسیح میں قائم رہنے سے مراد اس سے قوت حاصل کرنا ہے۔ فلپیوں 4 باب 13ویں آیت۔ روزانہ دعا اور مطالعہ بائبل کے لیے باقاعدہ وقت ضروری ہے۔ روزانہ مسیح کے ساتھ وقت گزارے۔ دوسرا، پائیدار رفاقت۔ آیت 5۔ صرف گناہ ہی اس رفاقت میں حائل ہو سکتا ہے۔ مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لینے کے بعد گناہ صرف عارضی طور پر دوستی میں حائل ہو سکتا ہے۔ گناہ کرنے سے ہمارا نجات دہندہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا، صرف ہماری آپس کی رفاقت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ خدا سے فی الفور اپنے تعلقات درست کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور معافی کے طالب ہوں۔ پہلا یوحنا پہلا باب 9ویں آیت۔ تیسرا، خوشی۔ آیت 11۔ خداوند یسوع کے قریب آئیں، وہی حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے۔ چوتھا، تابع فرمانی۔ آیت 14۔ اس کے کلام کو سنجیدگی سے قبول کریں اور روزانہ مطالعہ کریں۔ پانچواں، تسلی۔ آیت 16۔ بے شک آپ نے یسوع کی پیروی کرنے کا انتخاب کیا ہے، مگر یہ ایک پرجلال صداقت ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ تمام دن اپنے خیالوں میں خداوند یسوع کو مرکزی جگہ دیں تو گناہ کا تسلط آپ کی زندگی پر سے جاتا رہے گا۔ آیت 14 کو حفظ کریں۔ چھٹا، دعا۔ آیت 16۔ مسیح آپ کی ہر طرح سے فکر کرتا ہے۔ صرف سادہ الفاظ میں دعا مانگیں اور یقین رکھیں کہ خداوند آپ کی دعا سنے گا۔ اس دوستی کا مستحق ہونا ایک بیش بہا نعمت ہے، لہٰذا اس کے ساتھ روزانہ وقت صرف کرنے سے کبھی نہ چوکیں۔ غالب آنے کا یہ ایک راز ہے۔ ملاحظہ ہو، کتابچہ نمبر 5، آزمائش پر کیسے غلبہ پاؤں۔ یہ کتابچہ ختم کرنے سے بیشتر عہد کریں کہ پاک کلام روزانہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو فضل میں بڑھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 2 آیت۔ دعا۔ خداوند یسوع، آج مجھے ہر اس خیال، لفظ اور کام سے محفوظ رکھ جو ہماری دوستی میں حائل ہو سکتا ہے۔ میں اپنی تمام ضرورتوں کے لیے تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میری تمام روشوں میں اپنے نام کی خاطر میری مدد کر۔
آمین۔ 5واں دن ورد اعمال دوسرا باب 38 آیت سے 47 آیت تک۔ نیا خاندان۔ مسیحیوں کو تنہائی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ مسیح پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہم کو اپنی کلیسیا میں شامل کرتا ہے۔ آیت 47۔ اگر وہ نادیدنی طور پر ایسا کر رہا ہے تو ہمیں کھلم کھلا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور بڑے جوش و خروش سے مقامی کلیسیا میں حصہ لینا چاہیے۔ کلیسیا اپنے اندر عبادت، دعا اور روٹی توڑنا یعنی پاک شراکت عشائے ربانی کا اہتمام کرتی ہے۔ آیت 42۔ مزید یہ کہ رفاقت اور اپنے شرکا کی مادی ضروریات کا بھی خیال کرتی ہے۔ 42ویں، 44ویں اور 45ویں آیت۔ کلیسیا سے باہر اس کے مشاغل، گواہی دینا، منادی اور دنیا سے تعلقات ہیں۔ آیت 47۔ مطالعہ کریں۔ پہلا پطرس دوسرا باب پہلی 9 آیات۔ اپنے پاسبان سے کلیسیائی رفاقت، بپتسمہ، استحکام اور پاک شراکت پر تبادلہ خیالات کریں۔ وہ انہیں سمجھانے میں آپ کی بڑی مدد کریں گے۔ دعا۔ خداوند یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو اپنے خاندان یعنی کلیسیا کی خاطر گناہ گار انسانوں کے ہاتھوں پکڑوائے جانے اور صلیب دیے جانے پر رضامند تھا۔ مجھے اس کا لائق شریک بنا اور میری مدد کر کہ میں نہ صرف اس کی رفاقت میں کچھ حاصل کروں بلکہ کچھ دے بھی سکوں، تیرے نام سے، آمین۔ یہ کتاب آپ کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوئی، برائے کرم اپنی رائے سے نوازیں۔